جمیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. ٹرمپ سے ملاقات کا حاصل جمع کیا رہا؟ کیا چیز جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھوس چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے؟ جی دیکھیں، اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس وقت اس خطے کا، خاص طور پر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کو اس وقت اس عدسے سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک بیلنسر، ایک اسٹیبلائزر ثابت ہو سکتا ہے اس پورے خطے میں. اور خطے میں جو ایک جیو پولیٹیکل بھونچال آیا ہوا ہے غزہ کی وجہ سے، ایران کی وجہ سے، وہ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک انفلوئنس بہرحال ہے. اور خاص طور پر پاکستان نے جب ابھی اپنی کامیابی حاصل کی مارکہ حق میں، تو اور مزید اس کا پروفائل بڑھ گیا. یہ تو اس کا جیو پولیٹیکل تناظر رہا. اور کیونکہ جب آپ کی ایک سمت میں آپ کی پذیرائی ہوتی ہے، آپ کا پروفائل بڑھتا ہے، تو دوسری سمت میں بھی اس کا پروفائل بڑھنا شروع ہوا. دوسرا کیا ہے؟ آپ کی معیشت، آپ کی ٹریڈ، آپ کی انویسٹمنٹ، جو گفتگو وہاں ہوئی ہوگی، کیونکہ اس کا اعلامیہ نہ بھی امریکہ نے، یو ایس نے جاری کیا ہے، نہ پاکستان نے اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے. جو بات وہاں پولیٹیکو میگزین سے بات باہر آئی ہے اور ایک دو جگہوں سے اور بات باہر آئی ہے، اور جو پرائم منسٹر کی اپنی گفتگو سے آدمی کچھ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، کرپٹو کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ریئر ارتھ کی بات ہوئی ہے، اور سر فہرست ظاہر ہے اس پورے خطے کی اسٹیبلائزیشن. کیونکہ اور اس کو میں دوسرے تناظر میں بھی دیکھتا ہوں، اور خاص طور پر جو تجزیہ بنتا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ 29 تاریخ کو نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ ہے وائٹ ہاؤس میں، اور وہ محسوس ہوتا ہے کہ کافی کمپریہنسو وائٹ ہاؤس میں یہ میٹنگ ہونے والی ہے. اس وقت تک نیتنیاہو اپنا فنشنگ اسٹیج پر ہے. جو ہدف وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا، اور وہ ہدف جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم پورے غزہ پر ٹھیک. اپنے اچھا، قابض ہو مجھے جائیں گے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں خطہ کلامی کروں گا کہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا. اب ظاہر صاحب اس میں صورتحال یہ کہ سمبلزم تو بہت بڑا ہے، جس طرح سے ملاقات ہوئی بڑی گرمجوشی تھی اس میں، لیکن اعلامیہ کا جاری نہ ہونا، اس پہ مطلب ہے آپ اس کو مثبت انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کی آپ ایک منفی تشریح بھی کر سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر کیا یہ خدشہ بے بنیاد ہے کہ ماضی میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا پاکستان امریکہ تعلقات میں بڑی گرمجوشی آئی، لیکن پھر وہ جو ہے عارضی ثابت ہوئی. اس بار بھی بعض لوگوں کو یہی مطلب ہے، خدشہ ہے کہ اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے جناب؟ دیکھیے عامر صاحب، ایک تو تھینک یو ویری مچ فار دی انوائٹ، اور امبیسڈر صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیے پاکستان اور امریکہ کا وعلیکم جو اس السلام. وقت کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پریپریشن آف اے پارٹنرشپ ہے. جی پارٹنرشپ، اچھا اب یہ جو پرولونگ یا پروٹریکٹڈ یا الائنسز کی جو بات ہوتی ہے، یا پروٹریکٹڈ ریلیشن شپ، دس از نو مور دیئر. جی نہ صرف یہ پاکستان امریکن کانٹیکسٹ میں، دنیا کے کسی کانٹیکسٹ میں. ہو کوڈ تھنک آج سے 6 مہینے پہلے کہ مودی ول بی ڈمپڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہاؤڈی موڈی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. ایسے لگتا تھا کہ امریکہ انڈیا کے ہر گھر میں پہنچ کے ان کے ٹوائلٹس بھی بنوائے دے گا اور ساری چیزیں ان کی کلیدی کر دے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. جی اب بھی یہ پری پارٹنرشپ ایک ہے، کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. جی امریکہ کا انٹرسٹ ہے افغانستان کے اندر، کیونکہ وہاں سے اس کا اینٹی جو ٹیررزم کمپین ہے وہ دوبارہ شروع کر رہا ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ یہاں سے پھر ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہوگا. اینڈ سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ دیکھیں اپنے جو دونوں مین کمپٹیٹرز ہیں چائنا اور رشیا، وہ اس ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو دے نیڈ افغانستان کسی نہ کسی طریقے سے. اس کی دیکھیں نا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہے امریکہ کے. چائنا کو اس نے چیک کرنا ہے. چائنا ملٹری میں بھی ابھی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کافی حد تک آگے چلا بھی گیا ہے. جی اور آلموسٹ قریب آ رہا ہے، سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے. ظاہر صاحب میں خطہ کلامی کروں گا. میں لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، میں آپ ہی سے پوچھوں گا. آپ نے کہا جی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے. آپ نے کہا کہ افغانستان میں وہ چاہتا ہے کہ جو ہے دوبارہ سے وار آن ٹیرر یا جو بھی ان کی کارروائیاں شروع کرے. چائنا کو وہ کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے تو حق میں نہیں ہے چائنا کو کنٹین کرنا. اسی طرح افغانستان میں اگر امریکہ دوبارہ کودتا ہے تو پاکستان کیا دوبارہ کودنا پسند کرے گا؟ تو یہ خیال یہاں پہ کنورجنس کہاں پر ہے؟ یہاں پہ تو ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہے. ماضی میں بھی یہی ہوا تھا. عامر صاحب ملٹیپل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا ان چیکنگ آئی مین ڈسٹربنگ چائنیز پرسوٹس. پاکستان تو چائنا کا پارٹنرشپ ہے. جو چائنا پاکستان سے وہ جو ایکرو کرنا چاہے گا رزلٹ، وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کرے گا. جہاں سے دوسرے پارٹنر کے ساتھ ایکرو کرنا چاہے گا، وہاں سے دوسرے پارٹنرز کو شامل کرے گا. اور ہر کنٹری اپنے انٹرسٹ کا دیکھیں ایک اپنا خیال رکھ رہی ہوتی ہے. اٹ از پرائمرلی یور اون انٹرسٹ. پاکستان کا انٹرسٹ
یہ ہے کہ $7 ارب کا وہ وہاں پہ ویپن چھوڑ کے چلے گئے ہیں. امریکہ کی افغانستان, اچھا طالبان اور امریکنز آر ان نیگوسیشن, ہر وقت ان کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اٹ از اے پروسیس, اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. تو وہ کسی وقت بھی ان کے ساتھ دیکھیں ان کی تو ڈیل ہو جائے گی یا بات چیت ہو جائے گی یا جو ان کے انٹرسٹ کو وہ, تو اس وقت تک پاکستان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے فرام دیٹ ونڈو آف ٹائم جو اس کو اپرچونٹی ہوتی ہے. کنورجنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مل کے اس کے جو چائنیز چیک میٹ ہے چیزیں کرنی ہم شروع کر دیں گے. دیکھیں ایک چیز, ایجنڈاز باہر نہیں آیا, لیکن میں آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی عامر صاحب آپ کے پروگرام سے میں شیئر کرتا ہوں کہ پاکستان کے جب ملٹری لیڈرشپ پہلے بھی لنچ پہ ملی ہے اور اب بھی جب ملتی ہے تو دے ہیو اے ویری ویری کلیئر ٹاکنگ پوائنٹس اور ایجنڈا ہوتا ہے. جی چائنا کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ول ریمین اسٹریٹجک ان نیچر. امریکہ کو بتا دیا جاتا ہے جی کہ وہ ہمارا نیبر بھی ہے, تھک اینڈ تھن میں ہمارے ساتھ ہے. انڈیا کے اوپر ہماری کنورجنس ہے اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے, جو آپ نہیں کرتے. آپ نے کبھی نہ پاسٹ میں کیا نہ فیوچر میں, ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کریں گے. آپ کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہوگی وہ امریکہ چائنا کے خلاف کبھی بھی نہیں ہو سکتی. چائنا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی امریکہ کے ساتھ جو بھی پارٹنرشپ ہوگی, ریلیشن شپ ہوگا, دیٹ کین نیور بی اگینسٹ چائنا. بڑا کلیئر ٹرم میں بتا دیا جاتا ہے. درست. یہ بڑا اور امریکہ کو پاکستان ایٹ لیسٹ ملٹری کے بارے میں ویری کلیئر, پہلگام میں بھی پلوامہ میں بھی پریشرز آئے کہ آپ فیس سیونگ دے دیں انڈیا کو اپنے اس کو, لیکن پاکستان نے کہا نو وے, ریڈ لائن ہے. اور امریکنز دیکھیں دوستی میں امبیسڈر صاحب بہتر بتا سکیں گے, تھوڑی سی آپ کی سینسٹیوٹیز کو کہیں نہ کہیں خیال ضرور رکھا جاتا ہے. جی ایون بگ پاورز بھی کہتی ہے چلو یار اس کو یہاں تک اس حد تک تو جانے دیں, کیونکہ اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے پولیٹیکل عزائم کو وہ پرسو کرنے میں سپورٹ کرتا ہے امریکہ, لیکن انڈیا کے عزائم میں وہ اتنا ہی سپورٹ کرے گا جتنا امریکہ کو سوٹ کرے گا, ناٹ فار دی اسٹرینتھنگ انڈیا یا انڈیا کے آبجیکٹیوز اچیو. جو اس کے بیچ میں چیزیں پوری ہوں گی وہاں تک اس کو, ابھی افغانستان انڈیا کے حوالے کر دیا امریکہ نے کہ جی فری رن ہے, اپنا بھی سکور بیلنس کرو اور چائنا کے خلاف جو ہمارے عزائم ہیں وہ پورے کرو. وہ تو واچ ڈاگ فیل ہو گیا نا, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی ریٹ. چلے بڑے آپ نے دو اہم نکات اٹھائے, میں چاہوں گا اس پہ سفارتی ہم وہ بھی لے لیں, نقطہ نظر بھی لے لیں کہ جنرل صاحب نے جیسے فرمایا, جمیل صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ جی کنورجنس آف انٹرسٹ. ایک تو بات انہوں نے اہم کی کہ جی انڈیا کے ساتھ اب بھارت کے اندر جو ہے مطلب ایک آپ کو دوری نظر آ رہی ہے, لیکن ایک دوسرا خیال یہ کہ یہ دوری بھی عارضی ثابت ہوگی اور جو ان کے پوائنٹ آف ڈفرینسز ہیں وہ سورٹ آؤٹ ہو جائیں گے اگلے 1-2 ماہ کے اندر. اتنے ہے وہ میجر ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ ناقابل حل ہوں. ایک تو اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا. دوسرا یہ جو کنورجنس آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے, تو وہ بھی بہت ہی محدود نوعیت کا مطلب ہے امریکن انٹرسٹ ہوگا افغانستان میں, جیسے کہ ماضی میں رہا. جناب جی پہلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی آج کل سیر فہرست بات چل رہی ہے. افغانستان کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ جیسے جنرل زاہد بھی بتا رہے تھے کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں یہ رپورٹ پیش ہو چکی ہے. اس کے علاوہ کہ سی آئی اے کے پاس اپنی رپورٹ ہے اور باقی جو انٹیلیجنس دنیا کی ایجنسیز ہیں ان کے پاس ہے, لیکن مانیٹرنگ ٹیم نے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی مینڈیٹڈ ٹیم ہے اس نے اپنی رپورٹ جو پیش کی اس میں 20 جو بڑے خطرناک قسم کے گروپس ہیں اس کا بتایا اور باقی گروپس کا بتایا انہوں نے, جس میں کہ ٹی ٹی پی بھی ہے, بی ایل اے بھی ہے. اور یہ پاکستان کے بھی اس میں جو کنسرن ہے وہ پاکستان اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا رہا ہے. تو کنورجن آف ایک انٹرسٹ تو یہ ہو گیا کہ ٹیررزم, جس طرح جنرل زاہد بھی بتا رہے تھے کہ وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں بتایا گیا ہے اس مانیٹرنگ میں کہ ان میں یہ صلاحیت ہو گئی ہے کہ وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کر سکتے ہیں, خاص طور پہ آئی ایس کے. تو اس طرح اور اسی طرح القاعدہ بھی دوبارہ پنپ رہی ہے. تو یہ تو ہو گیا کنورجن آف انٹرسٹ اس میں. دوسرا جیو پولیٹیکل تناظر میں کنورجن آف انٹرسٹ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے, پھر میں آتا ہوں انڈیا پر. تو وہ کنورجن آف انٹرسٹ یہ ہے افغانستان کے حوالے سے کہ امریکہ اس وقت تک, حالانکہ اس کے پاورز ریسیڈ ہو رہے ہیں, ایک ٹرانزیشنل فیز چل رہا ہے, گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ تقویت بڑا اس میں آتی جا رہی ہے, یہ سینچری ایشین سینچری ہے, یہ سارا ہمیں علم ہے. تو وہ اس یہ جو مراحل ہے ٹرانزیشن کا, کوئی بھی بڑی پاور, دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ اپنی پاور سیڈ نہیں کرتی ہے, وہ اس کے لیے اسٹرگل جاری رکھتی ہے. اب آپ کے سوال کا جواب اسی سے نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ فٹ پرنٹ امریکہ رکھنا چاہے گا اپنا یہاں.
اپنے پریزنس رکھنا چاہے گا، اور وہ اسی وجہ سے رکھنا چاہے گا کہ یہاں ظاہر ہے چائنا ہے اور رشیا ہے، ان کا انفلوئنس ادھر ہے، وہ چاہیں گے کہ ان کا فٹ پرنٹ رہے تاکہ ان کو آگہی بھی رہے، اور وہ جو اس معاملے یہی میں پہ پرابلم کنٹینمنٹ آتی کر ہے نا، یہ سکتے جو ہیں۔ آپ جس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اہم ہوتا ہے، کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ جناب وہ اپنا فٹ پرنٹ رکھے، اب یہاں پہ پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ اس چیز کے خلاف میرا ہے، ٹھیک ہے نا، اگلا افغانستان میں لوگ آرگومنٹ یہی خلاف تھا، ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس چیز کو مطلب ظاہر ہے کہ نہیں شبے کی اگلا نگاہ سے آرگومنٹ دیکھے گا۔ میرا یہی تھا، ہاں اگلا آرگومنٹ میرا یہی ہے، اس کے مکمل تکمیل تک گفتگو کے، یہ 1 منٹ کی اور گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ آج تک جو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہے، یہ ساروں کو پتہ ہے، اسٹریٹجک ہے، پہاڑوں سے اونچے ہیں، سمندر سے گہرے ہیں، شہر سے میٹھے، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ جو ہمارا باقی معاملہ ہے، چائنا اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہے کہ ہم نے چائنا کے انٹرسٹ کے خلاف خود اپنے آپ کو پیش نہیں کیا ہے۔ امریکہ چائنا جانے، چائنا امریکہ جانے، ہمیں پارٹی بننے کا نہ کوئی شوق ہے، نہ اب تک ہم بنے ہیں اس معاملے میں۔ ہمارا ایک انٹرسٹ ہے سی پیک کا، ہمارا اس میں اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہے اور ہمارا اکنامک اچھا انٹرسٹ صاحب، بھی ہے۔ کوئکلی بھارت کے اوپر امریکہ اگر آپ بھارت کو کیا اسیس کریں، پھر میں جی، گفتگو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ ہاں بھارت کا اس شمارے میں فارن پالیسی میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا ہے کہ اوکاس پہ توجہ کم دی جا رہی ہے امریکہ کے طرف سے، اور اوکاس ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ کا۔ پہلی دفعہ نیوکلیئر پروپیلڈ سب مرینز ان پانیوں میں، ان علاقوں میں، ان اوشنز میں لائی گئی ہیں، اور وہ کنٹینمنٹ کی وجہ سے لائی گئی تھی۔ لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ان کی فارن پالیسی میں ری کیلیبریشن نظر آتی ہے، اور جس کا عکس آپ نے انڈیا کے حوالے سے دیکھ لیا، حالانکہ انڈیا کے 6-7 کے قریب بڑے مربوط قسم کے ان کے ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ، تو وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے، یہ بات بھی درست ہے۔ لیکن کیونکہ ٹرمپ کے پاس اس وقت فارن پالیسی امریکہ میں وہ ڈرائیو ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس سے، ورنہ ہمیشہ ہوتی تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، تو وائٹ ہاؤس میں جو کچن کیبنٹ ہے اس کے حوالے سے اوکاس کو بھی اتنی وقت کم ہو گئی ہے، اور انڈیا کو بھی آپ دیکھیں کہ جو ابھی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے شیپنگ سے، اور اس میں انہوں نے انڈیا دیا کہ یہ ٹریڈ کی بھی اب بات کر لیتے ہیں، اور آپ کے، اور پھر ان کو انویٹیشن بھی مل چلے گئی چائنا نوٹڈ، وزٹ کرنے کے بڑا لیے۔ آپ نے اہم نقطہ اٹھائے۔ میں چاہوں گا جنرل صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے، اور وہ تمام پاکستانی اس میں بڑا دلچسپی رکھتے ہیں، کہ امریکہ پاکستان سے براڈر سینس میں کس کردار کی توقع رکھتا ہے بشمول مشرق وسطیٰ میں امن کے حوالے سے، اسی طرح پاکستان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے مطلب امریکہ کے لیے، یا امریکہ پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کوئڈ پرو کو ہوگا دونوں طرف سے، کہ دونوں کو جو ہے کہتے ہیں نا کہ ون ون سچویشن ہو اور میوچولی فائدہ ہو۔ جی دیکھیں، پاکستان ایک، عامر صاحب، ایک بڑی نیوکلیئر پاور ہے جی، مسلم ورلڈ میں فورس ٹو ریکن ود ہے۔ اسی طرح انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں جب فیلئر ہوا انڈیا کا، تو پاکستان اس ریجن میں اس نے دیکھا کہ یہ پرفارمنگ کنٹری ہے، اتنا ختم نہیں ہو گیا جتنا ہم نے اندازے لگائے ہوئے ہیں۔ بہت سی دنیا کے اندازے پاکستان کے بارے میں، اور ایون ود ان پاکستان بہت سے لوگ جو ہے انٹیلیجنسیا بھی اس میں شامل ہے، اوپینین میکرز بھی، ان کے تھوڑے سے اندازے غلط ہوئے ہیں بنیان المرصوص کے ساتھ۔ پاکستان از اے نیوکلیئر پاور مسلم کنٹری میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اوورآل ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں انڈرمائن ہوا ہے امریکہ۔ اسرائیل نے جینوسائیڈل آپریشنز کیے ہیں، لیکن جو ہیٹ بڑی ہے نا عامر صاحب، وہ امریکہ جی کے خلاف ہیٹ سب سے زیادہ اسلامک کنٹریز میں، ابھی ویسٹ میں بھی بڑھ رہی ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز آر آلسو تھنکنگ یار یہ امریکہ نے ہمیں کس کام پہ لگا دیا ہے، 2% آف جی ڈی پی ہم ملٹری پہ خرچ کرتے تھے، پہلے ہمیں گارنٹیاں دیتا رہا ہے، نیٹو میں ہمیں یوز کرتا رہا ہے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے۔ نیٹو نے کون سی وار کسی اور یورپین کنٹری کے لیے لڑی ہے جو اس کے آبجیکٹیوز، انہوں نے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کی ہوں؟ تو ویسٹ ابھی کہتے ہیں جی 2%، یہ 5% آف دا جی ڈی پی پہ لے کے جا رہا ہے، ملٹرائزیشن بڑھا رہا ہے، تو ان کا جو سوشل اور باقی سٹرکچرز ہے آف کورس ان پہ سٹریس آئے گا جی، ان کی جو ڈیولپمنٹ پہ سٹریس آئے گا، ٹیکسیشن بڑھے گی، تو وہاں پہ بھی اس کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اور اسلامک ورلڈ میں بہت زیادہ نفرت ہے جی آن گراؤنڈ، تو اس کو بھی وہ میٹیگیٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا اپنا امپریشن ٹھیک کرنے کے لیے، ایک ورلڈ لیڈر رہنے کے لیے آپ کو تمام کمیونٹی کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ انیمٹی میں یو کانٹ اسٹے ورلڈ پاور فار اے ویری لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ ابھی دیکھیں نا، آپ نے امریکہ نے افغانستان میں انٹرسٹ شو کیا، ساتھ ہی رشیا، چائنا، پاکستان، اور آپ نے کانفرنس کر دی افغانستان کے اوپر جی، آپ نے بی ایل اے کے بارے میں آپ نے بات چیت کر لی، تو فوراً ہی جب ویکیومز کریٹ ہوتے ہیں تو دوسری فورسز آتی ہے۔
امریکہ فیل کرتا ہے کہ ویکیومز کریٹ ہو رہے ہیں, دوسری فورسز آ رہی ہیں, تو اس کو تھوڑا سا پلگ ان کرنے کے لیے پاکستان ہیز اے میجر رول, جس کی وجہ سے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے. سیکنڈلی دیکھیں, انڈیا کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی وہ جو کاؤنٹر فورسز ہوتی ہے نا عامر صاحب, امریکن پالیسی ہے, جو بھی جس کا کاؤنٹر فورس ہوگی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں وہ اپنی لنکیج تھوڑی سی ضرور رکھے گا, فار آرم ٹوسٹنگ, فار پالیسی اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کرتے ہو. دیکھیں اب انڈیا کو کانسٹنٹلی اتنے بنیان المرصوص کے بعد میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے نہیں ذکر کیا ہوگا 6 سے 7 جہازوں کا جتنا ٹرمپ صاحب, کیونکہ ان کے ذکر کا ذرا وزن زیادہ ہے نا, اس کی فالوئنگ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بار بار پریزیڈنٹ آف ٹرمپ, ہر دنیا کا ہر شخص کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کو سن رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کا ذکر کر رہے ہیں بیسیکلی, وہ پڑھا اس کو بتا رہے ہیں. اور یہ بھی ابھی جو جیسچرنگ پوسچرنگ ایک انڈیا کو بھی وہ کر رہے ہوں گے کہ تم اگر میری بات نہیں مانو گے تو آئی ہیو آپشنز,